جب آپ لاہور کے اندر تشریف لائے تو وہاں پر جو گورنر تھا رائے راجو اس کا نام تھا، تو اس نے لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا ہوا تھا، وہ جادوگر بھی تھا۔ اس نے لوگوں کو ڈرایا ہوا تھا کہ اگر تم مجھے دودھ نہیں دو گے، کیونکہ گجر برادری اس وقت لاہور کے اندر بہت زیادہ تھی، تو اس نے لوگوں کو ڈرایا ہوا تھا کہ اگر تم مجھے دودھ نہیں دو گے تو تمہارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ نہیں بلکہ خون نکلے گا۔ اور ایسا ہوتا بھی تھا، جادو تھا اس کے پاس کہ جو اسے دودھ نہ دیتا اس کے جانوروں کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک بڑھیا اپنا دودھ لے کر اپنے دودھ کا برتن پکڑا ہوا ہے اور اس کو دینے کے لیے جا رہی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کئی دنوں سے بھوکے ہیں، آپ کے ساتھی بھی بھوکے ہیں، آپ اپنے مقام پر تشریف فرما ہے۔ جب وہ بڑھیا آپ کے پاس سے گزری تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ اے بڑھیا تم یہ دودھ کہاں لے کے جا رہی ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ اے بندہ خدا، میں یہ دودھ رائے راجو کو دینے جا رہی ہوں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے دریافت کیا کہ بھائی تم اسے سارے دودھ کیوں دیتے ہو؟ میں نے دیکھا ہے کہ تم سارے اسے دودھ دیتے ہو، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ حضور اگر ہم اسے دودھ نہ دیں تو ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے تسلی دی اور ارشاد فرمایا کہ آج تم دودھ مجھے دے کے جاؤ اور تمہارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ ہی آئے گا، خون نہیں نکلے گا۔ جب اس عورت نے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا نا، تو میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کی پیشانی کے اندر عشق مصطفیٰ کے وہ راز پوشیدہ تھے کہ آپ کی پیشانی کو دیکھ کر ہی لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ تو آپ نے جب اس سے کہا کہ یہ دودھ مجھے دے دو، جب اس بڑھیا نے داتا صاحب کا چہرہ دیکھا کہ بھائی اتنا حسین و جمیل اور اتنا خوبصورت چہرہ، اس بڑھیا نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا اور سارا دودھ داتا صاحب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ داتا صاحب نے خود بھی نوش فرمایا، اپنے ساتھیوں کو بھی دیا۔ جب وہ بڑھیا واپس گئی اور شام کو جا کر اپنے جانوروں کا دودھ دوبارہ نکالا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے جانوروں کا دودھ پہلے سے کئی گنا زیادہ نکل رہا ہے، کئی گنا زیادہ دودھ نکلا۔ تو پھر بعد میں اس نے اپنی برادری کے اندر بھی لوگوں کو بتایا کہ بھائی فلاں ٹھیلے پہ جو بابا بیٹھا ہے آج میں اس کو دودھ دے کے آئی ہوں، تو اس نے ایسا کمال کیا ہے کہ میرے جانوروں کے تھنوں سے خون نہیں بلکہ دودھ ہی نکلا ہے اور پہلے سے کئی گنا زیادہ نکلا ہے۔ جب ساری برادری کا تعلق داتا صاحب کے ساتھ ہو گیا، سب کا رخ داتا صاحب کی طرف پھیر دیا گیا، تو کیا ہوا؟ وہ رائے راجو جو تھا اس کا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا، کاروبار بند ہو گیا، اس کو بہت غصہ آیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے اپنے 3 چیلے بھیجے داتا صاحب کی بارگاہ میں، اور وہ بھی باری باری داتا صاحب کے ہو کے رہ گئے، اور پھر آخر کار وہ خود چل کر داتا صاحب کے پاس آیا تو آ کر کیا دیکھتا ہے کہ لاہور کی جو گجر برادری ہے وہ بھی، اور اس نے جو 3 چیلے بھیجے تھے وہ بھی داتا صاحب کے پاس بیٹھ کر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، وہ داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اگر آپ اتنے ہی پہنچے بزرگ ہیں، اگر آپ اتنے پہنچے ولی ہیں تو آئیں میرا مقابلہ کرے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے اپنا کوئی گر دکھاؤ۔ وہ اپنے جادو کے ذریعے ہوا میں اڑنے لگا، جب ہوا میں پہنچا تو ہوا میں جا کر کہنے لگا اب آئیں ہوا میں میرا ساتھ مقابلہ کریں۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ میں مقابلہ کس کے ساتھ کر رہا ہوں، میں جوڑ کس کے ساتھ کر رہا ہوں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے جوتا اتارا اور کہا کہ جاؤ اس بدبخت کو نیچے لے کر آؤ۔ جب داتا صاحب کا جوتا ہوا میں اڑنے لگا اور پٹک پٹک کر جا کے اس کے سر میں پڑے اور وہ پٹک کر زمین پر پڑا، داتا صاحب کے قدموں میں گر گیا اور آ کر کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دیں، یہ جادو کا کمال نہیں ہو سکتا، یہ ولایت کا کمال ہی ہو سکتا ہے، یہ ولایت کا کمال ہی ہو سکتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے وہ چلیا جڑے تو گور بہان لگے ہیں کم تے میری جتی کر چھڑ دی ہے، جڑے تو گور بہان ہے کم تے ساڑیاں جتیاں کر دے دیاں نے۔ پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اس کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا، اور پھر وہ داتا صاحب کے دست مبارک پر بیعت بھی ہوا، اور پھر اللہ نے اس بندے کو اتنا مقام عطا فرمایا، وقت کا ولی بھی بنا دیا، اور آج بھی داتا صاحب کے قدموں کے اندر اس بندے کا مزار موجود ہے۔ آپ نے شیخ سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو لقب دیا، اور آج بھی ان کا مزار داتا صاحب کے قدموں کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے پھر ساری زندگی داتا صاحب کے ساتھ گزار دی، اور آج بھی ان کے خاندان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی نسل جو ہے نسل در نسل
داتا صاحب کے مزار کی خدمت کرتی چلی آ رہی ہے۔ بھائی بندہ جب اللہ کے ولیوں کے ساتھ لو لگا لیتا ہے، اللہ کے ولیوں کا ہو کے رہ جاتا ہے، تو پھر اللہ کے ولی تنہا نہیں چھوڑتے، اللہ کے ولی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، وہ قبر کے اندر بھی ساتھ دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی ساتھ دیتے ہیں، اور کل قیامت والے دن بھی وہ اس کا ساتھ دیں گے۔